اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی صحبہ المتجبین۔ دوستان عزیز، آج بھی جس موضوع کے حوالے سے میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ مومن کی حاجت روائی۔ اگر کوئی مومن کسی بھی کام کے لیے ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس پر ایک دو جلسے ہو گئے، میرے خیال میں ایک دو درسیں ہو گئی۔ آج بھی یہی موضوع ہے، چونکہ اگر اسی پر ہم یہ درود شروع کریں گے تو یہ بھی ختم نہ ہونے والی باب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تقریباً سارے احادیثوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اشنائی حاصل ہو ہر موضوع میں۔ میں سب سے پہلے ایک مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ فضل لنگرانی، خدا ان کو اپنی جوہر رحمت میں غریق رحمت فرمائیں، مرحوم ہو گیا ہے۔ اس کا ایک جملہ بہت بڑی شکل میں لگا ہوا تھا ایک دفتر میں کہ آپ لوگ فقط واجبات انجام دے دیں، چونکہ وہ دفتر جہاں پر کام کرتے تھے اسی کاموں کے لیے تھا۔ کوئی آتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی قرضہ تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی مختلف قسم کے وہ تھے، تو یہ خدمات کے لیے دفتر بنایا گیا تھا۔ تو وہ جملہ یہ تھا کہ آپ لوگ جو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، آپ واجبات کو نہ چھوڑیں، محرمات کو انجام نہ دے دیں، باقی مستحبات نہ کریں، اس کی جگہ یہ خدمت خلق انجام دے دیں، مومنین کی مسلمین کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور اگر یہ جملہ بہت عجیب، اگر کسی نے پوچھا کہ آپ نے فلان مستحب کیوں نہیں ہے، اس نے کہا کہ فاضل گفتے، خود اپنے آپ سے کہہ رہے کہ اسے کہے کہ فاضل نے یہ کہا ہے، فاضل لنگرانی نام تھا نا اس کا، انہوں نے کہا فاضل نے ہمیں یہ کہا ہے، اگر قیامت میں خدا آپ سے پوچھے کہ فلان مستحب تو آپ نے نہیں انجام دیے، فلان نہیں دیے، تو یہ کہ فاضل نے ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ چھوڑیں، لوگوں کی خدمت کریں، مومنین کی ضروریات اور حاجات روائی کریں۔ بہت ہی عظیم باب ہے، بہت اس میں بہت ساری باتیں ہیں، سیرت بھی اسی میں بہت معروف ہے ہر جگہ۔ اس حوالے سے چونکہ بنا اختصار پر ہے، ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عن بکر ابن محمد عن ابی عبداللہ، ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے یہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ما قضا مسلم لمسلم حاجتا الا نداہ اللہ، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت روائی نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اسے آواز دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو ندائے الہی آتی ہے، عرش سے ندا آتی ہے، نادہ اللہ، خدا ان کو آواز دیتا ہے، نادہ اللہ تبارک و تعالی علیہ ثوابک، اے میرے بندے آپ کی ثواب کا اجر میرے اوپر ہے، میں خود آپ کے اجر کا ثواب لکھوں گا، میں خود آپ کا اجر لکھوں گا۔ آپ نے جو کام انجام دیا ہے، آپ نے مسلمان کی گرہ گشائی کی ہے، اس کے مشکل کو حل کیا ہے، علیہ ثواب، آپ کی اجر اور ثواب میرے اوپر ہے۔ آگے جملہ ولا ارضى لك بدون الجنہ، اور میں بغیر جنت کا آپ کے لیے کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ جب خالق فرماتا ہے کہ میرے بندے آپ نے جو لوگوں کی مشکلات حل کی، لوگوں کی ضروریات پورا کیا، حاجت روائی کی، تو میرے اوپر آپ کا ثواب ہے، اور میں
بغیر جنت کے آپ کے لیے کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے چٹے امام صادق علیہ السلام کا کلام ہے۔ میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، آگے جاتے ہیں۔ اس میں البتہ یہ امام صادق علیہ السلام ابراہیم تیمی سے یہی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ، یعنی میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، امام نے کہا کہ اے ابراہیم، اے میں آپ کو یہ جو طواف کر رہے ہیں کعبہ کی، اس کی فضیلت بتاؤں؟ میں نے کہا جی یا ابن رسول اللہ، بے ابی انت و امی، میرے باپ ماں پر قربان ہو، جی مجھے بتائیے۔ امام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ اس کعبے کا طواف کرے اور پھر مقام ابراہیم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے 10,000 حسنہ، یہ نیکیاں، 10,000 نیکیاں، اور اس کا درجہ 10,000 مرتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے خدا کی طرف سے۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ اب ایک نیکی کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے قیامت میں، اور قیامت کی سختی ہے، وہاں ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے۔ یہاں پر فرما رہے 10,000 نیکیاں اور 10,000 مرتبہ اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر کہا امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہ اے ابراہیم، اس سے بھی میں آپ کو ایک اور برتر چیز اور بہتر چیز بتاؤں؟ میرا نقطہ یہیں پر ہے۔ ابراہیم نے کہا جی یا ابن رسول اللہ، میں قربان جاؤں، بالکل مجھے فرمائیے اس سے بہتر اور برتر چیز کون ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز اور ایسی بھی بافضیلت چیز یہی ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کریں۔ اگر آپ نے کسی مومن بھائی کی حاجت مشکل اور یہ مشکل حل کی تو آپ کے لیے اس کے 10 گنا ثواب ہے، یعنی آپ 10 طوافوں کو ملا کر 10 مرتبہ طواف جو کیا آپ نے، پہلے تو ایک دفعہ 7 طواف کیے، 10 مرتبہ طوافوں کو ملا کر اس کا اجر آپ کے لیے آ جائے گا۔ تو اب 10 کو 10,000 میں ضرب دے دیں۔ واقعاً ہم نے یہ چیزیں بہت کم لی ہیں، ہم اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے سمیٹتے ہیں، اور یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ چلی جانے والی ہے۔ خود ایک واقعہ ذہن میں آ گیا بھی رسول خدا کی، اب ایک صلوات پڑھیے رسول خدا پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا نے ایک دفعہ ایک دمبا یا بکرا ذبح کیا نظر کے طور پر، پھر فقراء کے درمیان تقسیم کیا، گھر کے لیے بہت کم مقدار میں لے آئیں۔ جب گھر تشریف لائے رسول خدا تو زوجات یا امہات المؤمنین انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو سارا باہر دے دیا اور ہمارے لیے بہت کم بچ گیا، سارا ختم ہو گیا اور یہ تھوڑا سا بچ گیا، تو تھوڑا سا گھر کے لیے لے آتے۔ رسول خدا نے ایک حکیمانہ جواب دے دیا، اس نے کہا اے میری زوجات، یہ جو میں نے دے دیا وہ بچ گیا، یہ جو ادھر لائے یہ ختم ہو گیا، یعنی جو دوسروں پر میں نے خرچ کیا وہ بچ گیا ہے، وہ میں یہ کہوں گا کہ ادھر جمع ہو گیا جہاں جانا تھا، لیکن جو اپنے اوپر ہم خرچ کریں گے یہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم کیا کریں، ہم اگر ایک 10 روپے کا نوٹ جمعہ کے دن مسجد میں ڈالے تو بڑا خوش ہوتے، میں نے تو بڑا موچہ فتح کیا۔ غریب کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی سب کچھ اپنے لیے وہ کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ سب کچھ ہے، میں نے بتایا نا، طواف سے سب کچھ سے بہتر کیا ہے یہی کہ انسان دوسرے مومنین پر، دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرے، ان کی مشکلات کو حل کرے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔